اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا لیول یہ تھا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے نبی الاسلام کے سامنے یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ جملے میں کوئی خرابی نہیں تھی بظاہر، لیکن نبی الاسلام نے اس کے جواب میں فرمایا اجعلتنی للہ عدلا اجعلتنی للہ ندا، یہ دونوں الفاظ ہیں، وہی ند والا لفظ جو سورۃ البقرہ میں آیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے مقابلے پر ند کھڑے کر لیے ہیں لوگوں نے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ اب آگے سے وہ کوئی بریلوی نہیں تھا، ورنہ کہتا یا رسول اللہ دیکھیں میں نے پہلے اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ کو ذکر کیا، اور میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، میں آپ کے ساتھ وہ والی کوالٹیز مستقل بذات نہیں مانتا، میں آپ کی کوالٹیز کو ذاتی نہیں بلکہ عطائی مانتا ہوں، اور غیر محدود نہیں محدود مانتا ہوں۔ یہی وہ 5-6 کہانیاں نا جو رٹائی ہوئی ہیں انہوں نے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے بھی، اور ان کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، پورا شرک انہی 3-4 ٹرمنالوجیز کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ صحابی کو تو نہیں دماغ میں آیا کہ وہ یہ آگے سے بات کرے، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل، کہہ، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ اکیلا جو اللہ چاہے۔ اب وہ نہیں آگے سے کہہ سکتے تھے کہ میں نے اللہ کے بعد ہی آپ کو مانا ہے، اور ان سے تو یہ شائبہ بھی نہیں تھا کہ وہ نبی الاسلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، اس ٹائم تو شرک سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا، نبی الاسلام نے تو شرک ختم کر دیا، لیکن ان کے دماغ میں اس طرح کا کوئی فطور نہیں تھا۔ پھر ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور سنن نبی داؤد کے اندر بھی، نبی الاسلام کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا، تقریر کر رہا تھا، نبی الاسلام سامنے موجود تھے، اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، تو بے شک وہ بہک گیا۔ اب اس جملے میں کوئی لٹریچر کی خرابی نہیں تھی، نہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا کوئی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ لیکن نبی الاسلام کو اتنا غصہ آیا، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ومن یعصہما، تجھے چاہیے تھا تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا؟ احتیاط کا لیول دیکھیں امام الموحدین کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ لٹریچر میں جملے کو ریپیٹ کرنا اس جملے کا عیب ہوتا ہے، لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے جو صحابی نے بولا وہ پرفیکٹ تھا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو وہ واضح کر چکا تھا اللہ رسول کو الگ، دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن نبی الاسلام نے یہاں بھی احتیاط کی، کہا ومن یعصہما، نہیں کہنا ان دونوں کی نافرمانی، بلکہ دوبارہ سے کہنا ہے ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی کرے وہ گمراہ ہوا۔ مسلم میں تو یہ حدیث یہاں تک ہی ہے، ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے کہا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا۔ اب جن لوگوں کو شرک سے خاص محبت ہے وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی نبی الاسلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ پیارے صحابی اٹھیے اور تشریف لے جائیے، غصے میں کہا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، قم اذهب، اٹھ اور نکل جائے ادھر سے، ایسے ہی کہا ہوگا۔ اور عربی جس طریقے سے بولتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، عربیوں کا سٹائل ہی یہی ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، اسٹریٹ فارورڈ بات ہوتی ہے۔ اس صحابی نے آگے سے بہانہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے جملے کو سمجھنے میں کوئی غلطی کر دی، میں آپ کو اللہ کی اطاعت سے ہی مانتا ہوں، اور میں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا اللہ رسول الگ ہیں، اور یا رسول اللہ شرک تو ختم ہو چکا ہے، جو ان کو کہانی کروائی گئی وہ میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے، بخاری مسلم کی حدیث کو جو ان لوگوں نے غلط پریزنٹ کیا، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، آپ وہ میری ویڈیو دیکھ لیں، آج ٹاپک نہیں ورنہ 1 گھنٹہ اس طرف چل پڑے گا۔ اگر شرک ختم ہو گیا ہے تو آج نصیریہ فرقہ شام میں علی اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور وہ کوئی کافروں کا فرقہ تو نہیں ہے، مسلمانوں میں سے ایک نکلا ہوا فرقہ ہے، شیعہ کا ایک آف شوٹ ہے جن کو شیعہ نے خود کافر قرار دے دیا، شرک تو کر رہے وہ، اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟